السلام علیکم، میں ہوں عفت نوید۔ اجالوں کے سفیر میں ہم نے پچھلے 2 حصوں میں فیصل سعید صاحب کی زبانی ان کی زندگی کا سفر آپ کو سنایا۔ آج ہم ان خاص انسان کا ساتھ دینے والی شخصیت مسز عارفہ سعید سے ہونے والی گفتگو آپ کو سنائیں گے۔ گوہر تاج نے عارفہ سے ان کی شادی شدہ زندگی اور معذوری سے وابستہ رکاوٹوں اور کامیابیوں کی بابت گفتگو کی۔ عارفہ، کچھ اپنے تعلیمی کوائف اور خاندانی پس منظر کا ذکر کیجیے۔ میرے والدین کا تعلق حیدرآباد دکن سے تھا۔ ہجرت کے بعد دونوں کراچی میں آبسے اور شادی وہیں ہوئی۔ بعد میں وہ نوشیرہ، کینٹ، پشاور میں بس گئے۔ میری والدہ نے ایجوکیشن میں ایم اے کیا تھا اور وہ نوشیرہ کی ہائی اسکول میں ہیڈ مسٹریس تھیں، جبکہ ابو بینک سے وابستہ تھے۔ میں نے لائبریری سائنس میں پشاور یونیورسٹی سے ماسٹرز کیا اور بعد میں ایجوکیشن میں بی ایڈ کیا۔ میرا دوسرا ماسٹر اسلامک اسٹڈیز میں ہے۔ گو بی ایڈ کے بعد میں نے کچھ عرصہ پرائیویٹ اسکول میں ملازمت کی، مگر ایم اے کرنے کے بعد گورنمنٹ ڈگری کالج صوابی میں 2002 تک بطور لائبریرین ملازمت کی۔ نکاح ہوا اور 2003 میں کینیڈا آ گئی۔ ان سے ان کی شخصیت کے بارے میں سوال کیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ اپنی والدہ کی طرح خاموش طبع ہیں، ناولز اور خصوصی طور پر جاسوسی کتابوں کا شوق رکھتی ہیں، لیکن ایک شوق بایوگرافیز پڑھنے کا بھی تھا۔ ٹی وی اور موویز دیکھنے کا شوق، سیار و سیاحت کا بھی شوق اور اب بھی ہے۔ بورڈ گیمز پسند ہیں۔ وہ بطور شوہر کس قسم کے آدمی کا تصور رکھتی تھیں، اس پر انہوں نے بتایا پڑھا لکھا، اچھا خاندان اور اچھی ملازمت کرتا ہو۔ حیدرآبادی ہونا شرط نہیں تھا۔ اس وقت خیالوں میں بھی نہ تھا کہ فیصل سے شادی ہو جائے گی، لیکن یہ خیال آتا تھا کہ فیملی چھوٹی ہو۔ فیصل کی چچی اور میری خالہ ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے تھے۔ خالہ امریکہ میں اپنی بیٹی کے ساتھ رہتی تھی، لیکن ان کا ایک گھر کراچی میں تھا اور وہ کراچی بھی آتی جاتی رہتی تھی۔ ان دنوں وہ کراچی میں تھی، بقرعید کے دن تھے۔ انہوں نے ہمیں بھی کراچی بلا لیا کہ عید میرے ساتھ کرو۔ ہم 15 دن کی چھٹی لے کر خالہ سے ملنے کراچی چلے گئے۔ فیصل کی چچی اس زمانے میں امریکہ سے آئی ہوئی تھی اور فیصل کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہی تھی۔ اس وقت ہم لوگ بھی رشتہ دیکھ رہے تھے۔ خالہ نے ہمارا تعارف ان سے کرا دیا۔ ان کی چچی بڑی اچھی خاتون ہے، وہ ہمیں دیکھنے آئی اور ہر بات سچ سچ بتا دی۔ فیصل کی معذوری کے بارے میں بھی بتایا اور یہ بھی کہا کہ وہ پاکستان نہیں جائیں گے، بغیر دیکھے رشتہ ہوگا۔ اس کے علاوہ بتایا کہ وہ بہت زیادہ انڈیپینڈنٹ ہیں، سب کام خود کرتے ہیں، بلکہ ہمارے بھی بہت سے کام کر دیتے ہیں۔ گھومنے پھرنے کے علاوہ فلم دیکھنے اور کتابیں پڑھنے کا بھی شوق ہے۔ مزاج کے بہت اچھے ہیں، بس یہی ایک عیب ہے، وہ معذوری، اس کو قبول کرنا ہے۔ رشتے کے لیے وہ آ نہیں رہے تھے، صرف تصویر دیکھ کر اور فون پر بات کر کے رشتہ کرنا تھا۔ ان کی چچی نے ایک رات کا وقت سوچنے کے لیے دیا اور سارا فیصلہ مجھ پر چھوڑ دیا۔ میں نے اپنی بڑی پھوپھی کو امریکہ فون کر کے معلومات حاصل کرنے کے لیے کہا۔ انہوں نے کینیڈا میں موجود رشتہ داروں کو فیصل سے ملنے کے لیے بھیجا۔ جو ان سے ملنے گئے انہوں نے مل کر رائے دی کہ بہت اچھا رشتہ ہے۔ میں تو 100% اس رشتے کے حق میں ہوں، انکار مت کرنا۔ میں نے 2 نفل نماز پڑھ کر دعا کی اور رشتہ قبول کر لیا۔ فون پر نکاح ہوا۔ اس کے بعد میری ان سے بات ہوئی۔ فون پر ان کی آواز مجھے بہت پسند آئی۔ شاید اگر پہلے بات ہو جاتی تو آواز سن کر ہی راضی ہو جاتی۔ فیصلہ کرنے سے پہلے میں نے فیصل کو بہت دفعہ فون کرنے کی کوشش کی، مگر فون میسج پر چلا جاتا تھا۔ آواز سن کر دل میں ان کے لیے محبت پیدا ہو گئی، جو آج تک ہے۔ خواب پورے ہوئے؟ اس بارے میں عارفہ سعید نے کہا، جی بالکل پورے ہوئے۔ شادی بہت اچھی ہوئی۔ فیصل نے سب انتظامات بہت عمدگی سے کیے تھے۔ انہوں نے ویڈیو، میک اپ اور ہر چیز کا انتظام خود کیا تھا۔ پہلے تو بیساکھی پر چلتے تھے، 2003 میں ویل چیئر خرید لی۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ وہ گھر میں کرچز استعمال کرتے ہیں اور باہر کیونکہ زیادہ چلنا ہوتا ہے تو ویل چیئر لے لیتے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ اگر میں ویل چیئر لے لوں تو آپ کو برا تو نہیں لگے گا؟ میں نے کہا نہیں، برا لگنے کی کیا بات ہے۔ میں نے پہلے ہی سوچ لیا تھا کہ ان کو کبھی معذور نہیں سمجھنا ہے، اور اس کو میں نے دل سے قبول کیا کہ وہ معذور تو ہیں ہی نہیں۔ وہ شوہر کیسے ہیں؟ گوہر تاج نے ان سے سوال کیا۔
عارفہ سعید نے بتایا کہ ہمارے درمیان کبھی کسی قسم کا جذباتی مسئلہ نہیں ہوا. بہت کشادہ ذہن کے ہیں، مجھ پر اعتماد کرتے ہیں، خود بھی سب سے ملتے ہیں اور مجھے بھی کبھی کسی سے ملنے سے منع نہیں کیا. ہر طرح کے ادبی پروگرامز اور آفس کے پروگرامز میں بھی لے جاتے ہیں. ہم دونوں کے شوق ملتے جلتے ہیں. ہم دونوں ہی سیاحت اور موویز دیکھنے کے شوقین ہیں. ہم نے زیادہ USA دیکھا ہے اور اس سال مارچ میں کیوبا گئے تھے. یہ اتنے اچھے لائف پارٹنر ہیں کہ اگر میں انکار کر دیتی تو بعد میں پچھتاوا ہوتا. میرے 3 حمل ضائع ہوئے. انہیں بھی بہت افسوس ہوا. میں ڈپریشن میں چلی گئی تو انہوں نے سمجھایا کہ اللہ کی یہی مرضی اور بہتری ہے. انہوں نے جذباتی طور پر بہت مدد کی اور ہر طرح سے خیال رکھا. گھریلو کام کاج میں کتنی مدد کرتے ہیں. جب میں یہاں نہیں تھی تو یہ کھانا خود پکا لیتے تھے. مثلاً پاستا بنا لیا، چاول بنا لیے، بریانی بھی بنا لیتے تھے. لیکن ان کو ہر چیز کی ریسیپی معلوم ہے. اب کھانا پکانے کی ذمہ داری میری ہے. میں کوئی نوکری نہیں کرتی، گھر میں ہی ہوتی ہوں. اس کے باوجود سلاد بنا دیتے ہیں، سبزیاں اور فروٹ کاٹ دیتے ہیں. خاص طور پر انار چھیل دیتے ہیں، جو کہ مجھے بہت مشکل لگتا ہے. ان کا یہ جملہ مجھے بہت اچھا لگا. انہوں نے ایک دفعہ کہا تھا، میں آپ کے کاموں سے نہیں تھکتا. جب بھی میں یہ بات سوچتی ہوں تو مجھے ان پر بہت پیار آتا ہے. جب گھر میں دعوت ہو تو بہت مدد کرتے ہیں، ڈسٹنگ کر لیتے ہیں. گوہر تاج نے ان سے سوال کیا، کبھی تو ان کی معذوری کچھ آڑے آئی ہوگی؟ عارفہ نے جواب دیا، ہاں، جب خریداری کر کے آتی ہیں تو ساری گروسری اور ساری شاپنگ اٹھا کر اندر لے کر آتی ہوں. اس کے علاوہ بیسمنٹ میں آنا جانا میں ہی کرتی ہوں. اس کے علاوہ بلب وغیرہ لگانا، بھاری چیزیں میں نہیں اٹھاتی. اس کے لیے دوستوں کی مدد لے لیتے ہیں. پھر اگر کہیں سیر و تفریح کے دوران ویل چیئر ایکسیسیبل نہ ہوتا ہے. مشرقی ممالک کے لوگوں کا رویہ معذور افراد کے لیے کس طرح کا محسوس کیا؟ عارفہ سعید نے بتایا کہ وہاں تو یہی تجربہ ہے کہ لوگ معذور افراد پر ترس کھاتے ہیں، جبکہ ان پر ترس نہیں کھانا چاہیے، بلکہ نارمل انسانوں کی طرح پیار محبت کا برتاؤ کرنا چاہیے. معذور کو معذور سمجھنا ہماری غلطی ہے. فیصل کی طرح کے انسان معذور نہیں ہیں. کبھی آپ نے اپنے شوہر کا دوسری عورتوں کے شوہروں سے مقابلہ کیا؟ نہیں. اکثر خواتین کہتی ہیں کہ ان کے شوہر تو گلاس اٹھا کر پانی تک نہیں پیتے. ادھر فیصل کا یہ حال کہ میری بیماری میں سارا کام کر لیتے ہیں. میرے مس کیریج کے وقت انہوں نے میرا بہت خیال رکھا. آپ کے خیال میں شادی کے لیے رشتے کی کیا بنیاد ہونی چاہیے؟ شادی کی بنیاد سچ پر ہونی چاہیے. رشتے اعتماد پر چلتے ہیں. اگر سچ بولیں تو مسئلہ نہیں ہوتا. ساری بات سمجھنے اور اعتماد کی ہوتی ہے. آپ نے عارفہ سعید کی باتیں سنی. کشادہ دل اور کشادہ ذہن کے لوگ اسی طرح ہوتے ہیں. ایک دوسرے کو خوش دلی سے قبول کرتے ہیں، ایک دوسرے کو احترام دیتے ہیں. ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا بہت شکریہ.